آج ہمارے ملک کو فخر ہے کہ ہم نے مارس کے اوپر سیٹلائٹ بھیجایا. بڑی اعزاز کا بات ہے ہندوستان کے لیے. میں اسرو کے تمام سائنٹسٹ کو سلام کرتا ہوں. یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے ایک فخر اور اعزاز کی بات ہے. مگر وہیں پر عزیز دوستو ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب وہ مارس پر نیوز آئی تو اتر پردیش سے ایک نوجوان نے مجھے فون کیا. بار بار فون آ رہا تھا. اس نے کہا ارجنٹ بات کرنا ہے. میں فوراً بولا شاید کچھ پریشانی ہوگی. اس کا فون ملایا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی کل سے شروع کر دیں گے ارجنٹ بات کرنا ہے بات کرو. بات کر سکتے. میں فون ملایا, اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا بات ہے. تو اس نے کہا اویسی صاحب میں مظفر نگر سے بات کر رہا ہوں, جہاں پر کانڈ ہوا, جہاں پر فساد ہوا. آج ہمارے ملک میں بہت بڑا کام کیا. آج ملک میں مارس کی تصاویر آ رہی. اس نے کہا اویسی صاحب میرا خواب بھی ہے کہ میں بھی سائنٹسٹ بنوں, میں بھی اسرو کے اس جگہ پر جا کر کام کروں. وہ بچہ کہتا تھا کہ میں میتھس میں بہت اچھے نمبر لاتا ہوں, میں سائنس اور میتھس میں 95% لاتا ہوں, میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں. میں بڑا خوش ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ بہت اچھا تمہارا ارادہ ہے, اللہ تمہارے اس ارادے میں تم کو کامیابی دے گا. اس بچے نے کہا کہ مگر میں نہیں بن سکتا سائنٹسٹ. میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا اویسی صاحب ہمارے پاس مظفر نگر میں جو عورتوں کا ریپ ہوا اس میں میری بہن بھی شامل ہے. اس کو ہمارے گاؤں کے 6 لوگوں نے مل کر ریپ کیا. میری بہن راتوں میں پکارتی ہے, دن میں کھانا نہیں کھا سکتی, اسی لیے میں اس کو دیکھتے رہتا ہوں. مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ خودکشی نہ کر لے. دیکھو سماجوادی پارٹی کے لوگوں, تم اس بچے کے خواب کو چکنا چور کر دیے, جس میں قابلیت ضرور ہے. اگر اس کو موقع ملے گا تو ہندوستان کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنے گا. جو ہندوستان ایک آج 10 سیٹلائٹ داغ سکتا ہے. اگر کاش حکومت کرنے والے ان مسلمانوں کے چہروں کو دیکھ کر پہچانتے ان کو کہ قابلیت کے اعتبار سے ہم کم نہیں ہیں, ہم قابلیت کے اعتبار سے کم نہیں ہیں. اگر میرے پیٹ میں کھانا نہیں ہے, میرے جسم پر کپڑا نہیں ہے, مگر دماغ تو اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ اگر تم مجھے موقع دو گے تو میں اس ملک کو سپر پاور بنا سکتا ہوں. مگر تمہارے ظلم کی وجہ سے ہمارے خواب چکنا چور ہو رہے ہیں. What is surprising and perplexing to me is that these under trial prisoners are wearing, they are fully clothed, they are wearing shoes, they have watches on their wrist, they have bands on their wrist, they have belts on their trousers. As an under trial, these things are not given to under trial. Whether it's a wristwatch or bands or shoes or belts.